الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے بارے میں کل آیات بینات مکمل کی، آج احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں جی۔ آج کی حدیث پاک یہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، سنن ابو داؤد شریف، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ شریف کے اندر، حتیٰ کہ سنن کبریٰ شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، یعنی سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ بخاری شریف کے علاوہ سیاستہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے ہمارا اپنے اوپر قیاس کر کے یہ بات سمجھنا، اترنا چڑھنا، ہاں جی۔ ایک یہاں پہ مسئلہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، ایک ہوتا ہے درجہ، ہاں جی، ایک ہوتا ہے درکہ، ایک ہوتا ہے درجہ اور ایک ہوتا ہے درکہ۔ درجہ کہتے ہیں اوپر جانے کو، درکہ کہتے ہیں نیچے جانے کو۔ قرآن پاک کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر۔ ہم کہتے ہیں نچلا طبقہ، نچلا طبقہ نہیں، اس کو درکہ کہتے ہیں، اوپر والے کو۔ اچھا، اب یہ جو اوپر جانا ہے، یہ جو اوپر جانا نیچے آنا، یہ مستلزم ہے کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ جسم ہوگا تو اوپر جائے گا، جسم ہوگا تو نیچے جائے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسی اس کی شان ہے۔ ہم اس کو اپنے اوپر قیاس نہیں کریں گے، ہمارے احکام اور ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا جی نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہم بغیر نیند اور اونگ کے نہیں جاگ سکتے۔ کتنی دیر جاگ لیں؟ 24 گھنٹے جاگ لیں گے، 48 جاگ لیں گے۔ وہ عالمی سطح پر ہوا تھا مقابلہ کہ ایک آدمی کتنے دن تک جاگ سکتا ہے، تو انسان کی لمٹ کو دوائیاں شوائیاں استعمال کر کے سارے معاملات کرنے کے بعد ایک آدمی کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے 11 دن تک جگایا ہے۔ اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا تھا۔ 11 دن تک جگائے پھر وہ پاگل ہو گئے۔ میں قربان جو ہوں شان ذات کے جس کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ آپ 24 گھنٹے جاگ لیں نا، پھر آپ کو خود نہیں پتہ چلتا کہ نیند کب آ گئی۔ میرے ایک حافظ صاحب تھے، خادم تھے ہمارے، تو وہ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے نہ سو گئے۔ اس وقت یہ اب جدھر پائپ پڑ رہے ہیں نا جی زرار شہید روڈ کے اوپر، وہ پھاٹک سے آگے ادھر وہ گرینری تھی، وہ اس کے اندر جا کے گئے۔ جب اندر لگے گرے، پھر ان کو سمجھ آئی ہو میں تو موٹر سائیکل چلا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے نہیں پتہ چلا تو موٹر سائیکل چلا رہے اور سو گئے؟ کہتا جی رات کو محفل تھی میں نہیں سو پایا، تو اس لیے پھر اب میں دن میں گیا ہوں جب پڑھانے کے لیے، تو پھر میرے ساتھ ایسا واقعہ آ گیا۔ یہ عام آدمی کی لمٹ نہیں ہے۔ سونا، اٹھنا، جاگنا، آنا، پھرنا، چلنا، یہ ساری انسان کے جسم کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ جب اس کی بات کی جائے گی تو پھر اس کے شان کے لائق۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث پاک، یہ بھی بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے۔
اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ بھئی ایک قتل کر رہا ہے، وہ قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں، بھئی ایک تو غلط ہے نا، یا وہ مارا گیا وہ ٹھیک مارا گیا یا غلط مارا گیا، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے، مارنے والا غلط ہے۔ یہ کیسے ہوگا مارنے والا بھی ٹھیک ہو مرنے والا بھی ٹھیک ہو؟ تو آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتا ہے، قتال کر کے شہید ہو جاتا ہے، پھر جسے وہ قتل کرتا ہے یا شہید کرتا ہے وہ اسلام لے آتا ہے۔ اب بتاؤ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں گئے یا نہیں گئے؟ اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ وحشی نے کیا، ٹھیک ہے، وہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے۔ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لی، کفر کی حالت میں جنگ کی، غزوہ احد میں ان کو شہید کیا، پھر توبہ کر لی، توبہ کر کے کلمہ پڑھ لی۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان کا ایمان قبول فرما لیا۔ فرمایا بس اتنا کیا کرنا کہ میرے سامنے آ کے نہ بیٹھنا، میرے پیچھے بیٹھا کرنا، کیونکہ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو نا مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اب وہ کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس اسلام نے کیا کیا؟ ان کے اس قتل کے گناہ کو معاف کر دیے۔ اب قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی، دونوں جنت میں، ہے جی۔ اچھا جی، اب یہ بخاری شریف کی ایک حدیث، اب اسی طرح دوسرے حدیث پاک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کا بھائی بیمار ہو وہ یہ دعا کرے، اے اللہ، اے ہمارے رب، جو آسمان میں ہے تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے تو اپنی رحمت زمین میں کر دے، ہمارے گناہوں ہمارے خطاؤں کو بخش دے، تو پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت سے رحمت نازل فرما، اس تکلیف پر اپنی شفا میں سے شفا نازل فرما، پھر وہ شخص تندرست ہو جائے گا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک اور مسند امام احمد کے اندر بھی۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر جو آسمان میں ہے، اور پچھلے حدیث پاک میں اللہ مسکراتا ہے۔ ہمارا مسکرانا لبوں، جذبات، ان چیز کو وہ کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہے۔ غم کی کیفیت ہو تو چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت ہو تب بھی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ مسکرانا خوش ہو رہا ہے۔ اب اللہ کیسے مسکراتا ہے؟ اپنی شان کے لائق۔ اللہ کیسے آسمان میں ہے؟ اپنی شان کے لائق۔ سادہ سا جملہ۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ انہوں نے غصے میں اپنی ایک باندی کو تھپڑ مار دیا، پھر وہ اس پر سخت نادم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اس باندی کو میرے پاس لاؤ، میں اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ لایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ پھر فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ یہ سے مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کے حدیث۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ حضور نے پوچھا، اس نے کہا آسمان میں۔ حضور نے کوئی انکار نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں اللہ ہے۔ کیسے ہے؟ اپنی شان کے لائق۔ یہاں پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، کائنات کی ہر جگہ پہ ہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے قید ہیں۔ آپ کا میرا یہ ظرف ہے کہ ہم ایک جگہ پہ تو ہو سکتے ہیں اور جگہ پہ نہیں۔ آج آپ کی سائنس نے نا جی ترقی کرتے ہوئے ہولوگرام ٹیکنالوجی کو وجود بخشا ہے، یعنی ہولوگرام 9D ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ گئی وجود میں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے
کہ اس کے ذریعے اب آپ ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں. جس طرح ٹیلی ویژن تھا، ٹیلی ویژن تو یہ تھا نا کہ یہ پتہ لگتا تھا یہ سکرین ہے، اس کے اندر انسان آ رہا ہے. ہولوگرام یہ ہے جی، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے میں بیٹھا ہوا ہوں بالکل اسی طرح آپ کے سامنے ایک صورت واضح ہو جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا یہ حقیقت ہے یا یہ ٹیکنالوجی کا کمال، جب تک کہ آپ ہاتھ لگا کے اس کے اندر سے ہاتھ گزاریں گے نہیں. آپ کی سائنس اتنی ترقی کر گئی، ایک شخص ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتا ہے. ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. ہم خدا کی بات کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ ہے، وہ آسمانوں میں بھی ہے، وہ زمینوں میں بھی ہے، وہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو اللہ ہی اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ. ہاں جی، آج اتنی احادیث کافی ہیں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد آگے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ کو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.